بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی علیہ الرحمہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، ان کو بہت ہی محبت تھی اور وہ زیادہ تر وقت بارگاہ رسالت میں ہی گزارتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہوتے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت حضرت سلمان کی مشتاق ہے، یعنی جنت بھی آرزو کرتی ہے کہ حضرت سلمان میرے پاس آ جائے۔ یعنی ایسی نعمتوں کا آپ کو شرف حاصل ہوا، آپ کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں کی سعادت حاصل ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد حضرت سلمان فارسی نے مدینہ شریف میں 1 سال تک قیام فرمایا۔ تو 1 سال رہنے کے بعد پھر آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں عراق چلے گئے، یعنی آپ نے عراق میں جا کر اپنی رہائش اختیار کی، وہاں جا کر آپ رہنے لگ پڑے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا اور وہاں بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا، وہاں بہت بڑے عہدے پر آپ کو گورنر منتخب کیا۔ تو آپ جب وہاں گئے تو وہاں جا کر بہت ہی یعنی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود، آپ نبی ہونے کے باوجود آپ اتنی سادگی سے زندگی گزارتے کہ ایک مرتبہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو ایک ناواقف شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر آپ کو بولا کہ آپ میرا سامان اٹھا دیجئے، آپ میرا سامان وہاں تک پہنچا دیے۔ تو آپ چپ چاپ اس کا سامان اٹھائے اور وہاں سے چل پڑے، یعنی آپ اس کا سامان اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ تو کچھ آگے گزرے تو لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، تو آ کر کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول، آپ نے کیا سامان اٹھایا ہوا ہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں سامان دیجئے، ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب اس مالک کو پتہ چلا کہ جس کا سامان آپ نے اٹھایا ہوا تھا تو وہ بہت شرمندہ ہوا، وہ آپ سے معافی مانگنے لگ پڑا اور آپ سے سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ نے کہا کہ اب میں نے سامان اٹھانے کی نیت کی ہوئی ہے، میں نے تمہارا سامان اٹھایا ہوا ہے، اب میں اس کو تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی آؤں گا، جب تک تمہارے گھر تک نہ چھوڑ دوں تب تک میں اٹھا کر ہی رکھوں گا۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی علیہ الرحمہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو بہت ہی پسند سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال تقسیم کرتے تھے اور ان کو بطور تنخواہ 4 یا 5 ہزار درہم ملتے تھے، جس کو ملتے ہی وہ مساکین میں لگا دیتے، وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ تو خود کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں وغیرہ بنا کر اس کا کچھ سامان تیار کر اس کو بیچتے اور اسی کے ساتھ اپنا گزارا کرتے، اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے۔